السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی، اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ممبر پر تھے، تو اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی۔ یہ پوری حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ترجمہ اس کا آپ کے سامنے ہے، لیکن میں اس حدیث کے اوپر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو تقریباً صحیح البخاری میں 7 مقامات پر لائے ہیں، یعنی کہ یہی حدیث مختلف جگہوں پہ، یعنی کہ 7 جگہوں پہ امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ اور میں نے تعارف صحیح البخاری میں بات کی تھی کہ امام بخاری ایک حدیث کو مختلف ابواب کے تحت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اب امام بخاری نے پہلا مقام تو یہ ہے، جیسے کہ باب باد الوحی کے تحت امام بخاری نے حمیدی کی حدیث جو ہے وہ نقل کی۔ دوسرا مقام کتاب الایمان کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسلمہ سے جو ہے یہ اس حدیث کو نقل کیا۔ اور تیسرا مقام یہ ہے کتاب العتق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد بن کثیر سے جو ہے وہ الاعمال بالنیہ کے لفظ سے روایت کی ہے، یعنی کہ تیسرا مقام وہ ہے۔ اور جو چوتھا مقام ہے وہ کتاب مناقب الانصار ہے، یعنی کہ صحابہ کے مناقب، انصار کے مناقب فضائل کے بیان میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور پانچواں مقام کیا ہے، کتاب النکاح میں بھی امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور چھٹا مقام کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور ساتواں اور آخری مقام جو ہے وہ کتاب الحیل میں امام بخاری نے ابو النعمان محمد بن فضل سے یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات بالنیہ کے الفاظ سے جو ہے وہ اس حدیث کا آغاز کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیونکہ فقیہ تھے، محدث تھے، امام تھے، اور ان کو امیر المحدثین کا لقب یوں ہی نہیں ملا۔ امام بخاری کی فقاہت کو سلام، امام بخاری کی عظمت کو سلام، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جو استدلال کا طریقہ تھا وہ بھی قابل فخر ہے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو 7 مقامات پہ ذکر کیا، اور وہ میں نے 7 مقامات ذکر کر دیں۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ جب ان مقامات پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی وہاں بھی یہ ریمائنڈر دیں گے کہ یہ حدیث کتاب باد الوحی میں امام بخاری نے ذکر کی، اور یہ صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے اگر صرف 4 حدیثیں بھی ہوتیں تو کافی تھیں، یعنی کہ صرف اللہ کے نبی 4 حدیث ہی بیان کر دیتے جو تو مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے وہ 4 حدیث کافی تھیں۔ پہلی حدیث تو امام بخاری نے بھی ذکر کی جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی کہ بہترین اسلام یہ ہے، بہترین مسلمان یہ ہے کہ جو لا یعنی فضول باتوں کو ترک کرتا ہے، فضول باتوں، فضول مجلس، فضول چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے۔ تیسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما، یعنی کہ اس وقت تک بندہ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو خود پسند کرتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ چیز دے جو خود پسند کرتا ہے، نہ کہ وہ دے جو خود کو ناپسند ہو۔ تیسری حدیث یہ۔ چوتھی حدیث جو ایک لمبی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما متشابہات، اور جو ان کے درمیان کی چیزیں ہیں وہ متشابہات ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ چوتھی حدیث۔ تو امام بخاری امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر صرف یہ 4 حدیثیں ہی ہوتیں تو امام بخاری رحمہ اللہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مسلمانوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم جیسا ہونا تھا اور اللہ کے نبی نے ویسا ہی کرنا تھا، جو حکمات اللہ کی طرف سے آتے تھے اللہ کا نبی جو ہے، اللہ کے نبی جو تھے انہی کو منو ان ویسے ہی آگے امت تک ان کو پہنچا دیتے تھے۔ لیکن یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو ہے ایک سوچ ہے، اور یقیناً یہ 4 حدیث اپنے اندر بہت سا علمی مواد جو ہیں وہ سموئے ہوئے ہیں۔ اب اس میں نیت کے متعلق بات آتی ہے، تو اس کے متعلق ائمہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کے متعلق اس کے 5 چیزیں ہونا لازماً ہے، کیونکہ اس حدیث میں نیت کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو ائمہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ نیت کے لیے 5 چیزیں ہوتی ہیں: حکم نیت، یعنی کہ نیت کا حکم، محل نیت، نیت کرنے کا محل کیا ہے، کب نیت ہوتی ہے، فائدہ نیت، یعنی کہ نیت کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، وقت نیت، نیت کا وقت کیا ہوتا ہے، اور شرط نیت، یعنی کہ نیت کرنے کی شرائط کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں ایک مسلم کی نیت میں۔ اب اس میں اس کا محل کیا ہے، اس کا جو ہے وہ وقت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آگے ائمہ فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ نیت کا جو محل ہے وہ انسان کا دل ہے، ٹھیک ہے، زبان نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے زبان کو جو ہے وہ محل قرار دیا ہے، لیکن جبکہ نیت کا محل زبان نہیں بلکہ دل ہوا کرتا ہے۔ اور اس بات کے اوپر ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے خوب بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیت کا محل دل نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ نیت کا محل کیا ہے، کیونکہ زبان سے تو انسان بہت کچھ کہتا ہے، زبان سے بعض اوقات اقرار کرتا ہے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ہم مطمئن ہوتے ہیں وہیں سے جو ہے وہ نیت کا محل جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے 5 چیزیں ذکر کیں وہ لازماً اس میں ہوں گی تو انسان کی جو ہے وہ نیت وہ ہوگی۔ اب کیونکہ بعض لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، لیکن وہ زبان سے نیت کرنا نہ تو صحابہ سے ثابت ہے نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ہاں، حج اور عمرہ کی نیت جو ہے وہ زبان سے ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہم لبیک بحج بعمرۃ، کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ تو حج عمرے کے علاوہ کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی اس کی انما الاعمال کی وضاحت۔ انشاءاللہ آگے نیت سے مراد کیا ہے، اب نیت کی تعریف کیا ہے۔ اس حدیث میں انما الاعمال بالنیات کا ذکر ہے، تو نیت کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی نیت کی تعریف یہ ہے کہ جس وقت فاعل مختار، یعنی کہ فاعل یعنی کام کرنے والا کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کام بغیر نیت کے سرزد ہی نہیں ہوتا۔ تو نیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے کرنے کی کوئی غرض ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو غرض کے بغیر کوئی کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ مثلاً میں اس کی مثال دیتا ہوں، کسی انسان نے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر وہ کہیں جانا چاہتا ہے۔ اب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے لیکن اس کا ارادہ چینج ہو جاتا ہے، اب اس کی کوئی نیت نہیں کہیں جانے کی، اب اس کی کہیں کو جانے کی نیت ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی کسی اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کی گاڑی پہ نہیں بیٹھے گا۔ گاڑی پہ تو وہ تب بیٹھے گا جب اس کی جانے کی نیت ہوگی، جب کہ اس کی جانے کی نیت ہی نہیں ہے تو وہ ڈرائیو نہیں کرے گا۔
یعنی کہ وہ سفر نہیں کرے گا، اگر وہ خود گاڑی چلا رہا ہے تو وہ ڈرائیو نہیں کرے گا، رک جائے گا، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو نیت ہوتی ہے اگر کوئی کام کرتے وقت انسان اس کو اپنے اختیار سے کرتا ہے، اگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بندے کی کرنے کی نیت جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو بعض اوقات نیت تبدیل بھی ہوتی ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، گھر سے ارادہ لے کے نکلتے ہیں فلاں جگہ پہ جانا ہے، جب فلاں جگہ پہنچنے سے پہلے ہم ارادہ چینج کر لیتے ہیں، نہیں ہم نے یہاں نہیں، ہم کہیں اور جائیں گے، ٹھیک ہے، تو نیت تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ اور اب اس میں حافظ بیضاوی تعریف نقل کرتے ہیں کہ نیت و عبارت عن انبعاث القلب، کہ اس کی لغوی تعریف یعنی کہ فاعل مختار جو بھی کام کرے کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرے، یعنی کہ دل کا کسی فعل کی طرف اٹھنا یا میلان ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام کرنے کی نیت ہے۔ مثلا اذان ہو گئی، اب ہم اٹھتے لگے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارا اٹھ کے وضو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے نماز کے لیے نیت کی ہے۔ اب نماز کی باقاعدہ پراپر زبان سے نیت کرنا تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب ہم وضو کر لی، مسجد کے لیے ہم چل پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت تھی۔ اب مسجد میں انٹر ہو گیا، ہم نے وضو کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی تھی۔ اب نماز کے وضو کر کے ہم مسجد کے حال میں انٹر ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیت کرنی تھی۔ امام نے تکبیر تحریمہ کہی، ہم نے بھی تکبیر تحریمہ کہی، اس کا مطلب یہ کہ ہماری نیت تھی۔ جب نیت کے تمام مراحل سے ہم گزر کے مسجد میں آ جاتے ہیں تو اس کے مطلب اس کے بعد زبان سے نیت کرنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے حافظ بیضاوی رحمہ اللہ اور دیگر فقہا نے یہ بات کی ہے کہ نیت کا محل جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اور نیت کا شرعی معنی یہ ہے کہ یعنی کہ ارادہ جو ہے، فعل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہو، یعنی کہ ایسا کام جو اللہ کی رضا کے لیے، اور بعض کام دنیاوی بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی گناہ والا کام ہے، گناہ والے کام کی نیت اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ اور ایک ہوتا ہے ارادہ شرعیہ، یہ عقائد کی بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن گناہ کی نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اگر ثواب اور نیکی کے کام میں اس کی بندہ نیت کرتا ہے تو یقیناً وہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے اور اللہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سی نیت کے متعلق بات انشاءاللہ آگے ہم عرض کریں گے۔